اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو این ڈی ایس اور رو کے لوگ ہیں، اگر بھی یہ کہیں آپ کو کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، اگر بھی یہ کہیں کہ ختم ہو گیا ہماری لڑائی، ہم واپس آ کے ایز پیسفل سٹیزنز رہنا چاہتے ہیں، بلیو می، ایک لمحے کے لیے مت سمجھے کہ یہ واقع سچ کہہ رہے ہیں۔ آج جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو پارلیمان بالکل اندھیرے میں ہے، آپ کی قومی سلامتی کے ادارے بالکل اندھیرے میں ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ایسے لگ رہا ہے کہ غیر ملکی ٹی وی ہے، ترکی ٹی وی، آپ اس کو انٹرویو دے رہے ہیں اور اس میں انکشاف کر رہے ہیں۔ لیکن دو باتیں بالکل اب کلیئر ہیں اس کے بعد جبکہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو افغان انٹرم حکومت ہے وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، اس نے ان کے لیے جگہ تنگ کر دی ہے وہاں افغانستان میں، اور ان کو صاف بتا دیا ہے کہ افغان زمین استعمال نہیں ہو سکتی کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے پاکستان کے خلاف، یا اور بھی انہوں نے ملکوں سے وعدے کیے ہیں تو وہ اپنے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان جیسی گروہ جس کی سوچ ہی بالکل مختلف ہے، وہ کبھی ہتھیار ڈالنے کی بات کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ کمزوری ان میں بہت زیادہ نہ آ چکی ہو۔ اور ہمارے جو سمجھتے تھے کہ جی افغان طالبان کے آنے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، ان کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے رو تھی، سی آئی اے تھی، این ڈی ایس تھی، اور کر رہے تھے ان کی مووز، ان کے باقاعدہ پوری مدد کر رہے تھے۔ تو وہ سب کچھ جب ان کے پیچھے سے کھینچ دیا گیا، اور جب وہ افغان طالبان نے بھی کہا کہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ اپنے ملک میں جائیں، بات چیت کریں، جیسے بھی کریں، اور پاکستان کو بھی ایسی انڈیکیشن دی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، تو میرا خیال بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اصل معاملات ہیں کیسے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، آگے چلنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے جن کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، جن کے جگر کے ٹکڑے کاٹے گئے ہیں، ان کو وہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو لوگ ایسے گھنونے جرائم میں ملوث تھے، جن کا کہ پتہ ہے، ہمیں پتہ چلایا جا سکتا ہے، ان کی کوئی بات چیت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ ہتھیار ڈالیں اور آ کے عدالتوں کے سامنے اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ وہ تو ایسے، لیکن ایسے بہت سارے فٹ سولجرز ہو سکتے ہیں جو کہ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں یا پیسوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ اس کے فائدہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ تنظیم مزید کمزور ہوگی کیونکہ کچھ لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ پھر ہم زیادہ افیکٹو طریقے سے ایکٹ کر سکیں گے ان کے خلاف جو کہ جنہوں نے گھنونے جرائم کی۔ ایک چیز ہلال صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، ہلال صاحب یہ کیا پھر سے ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والے اس میں پھنس گئے ہیں ڈویژن میں کہ جو ہتھیار پھینکنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ جب پاکستان نے معافی کی بات کی تو ایک ان کی طرف سے بھی یہ تھریٹ آیا تھا کہ جناب ہمیں تو کوئی معافی چاہیے ہی نہیں، ہم تو یہاں پہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا نظام نافذ ہو اور اس کے لیے ہم مسلح جدوجہد کریں گے۔ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہمارے ساتھ بات کرتے، کبھی کوئی معافی کی بات ہوتی نہیں اگر ہندوستان ادھر سے نہیں جاتا اور اگر این ڈی ایس ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں گنڈے اور چور اور قاتل اور انتہا پسند اور انڈین ایجنٹس، یہ ہیں وہ، اور یہ کبھی ہٹتے نہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، اس لیے ان کا کام ہی یہی ہے۔ They know nothing else in life but to fight and kill، اور اس میں ان کا فائدہ ہے، اور ہندوستان کے لیے یہ زبردست لوگ تھے۔ مگر اب ٹی ٹی اے نے ان کو کہا ہے، اب کب تک ٹی ٹی اے ان پہ پریشر رکھ سکتا ہے وہ الگ بات ہے، مگر ٹی ٹی اے نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہم نے تو وعدہ کیا ہے اور ہم ابھی چھپا نہیں سکتے، اب کنر اور ننگہار یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو ہم اس طرف دیکھتے تھے جب تم ان کو اٹیک کرتے تھے، اب وہ ہمارے پاس وہ فریڈم آف ایکشن نہیں ہے، تو مہربانی سے ختم کرو۔ ختم تو خیر تم کبھی نہیں کر سکتے، بات کرو۔ ٹھیک، اور آپ کو میں بتاتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو این ڈی ایس اور رو کے لوگ ہیں، اگر بھی یہ کہیں آپ کو کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں،
اگر بھی یہ کہیں کہ ختم ہو گیا ہماری لڑائی، ہم واپس آ کے ایز پیسفل سٹیزنز رہنا چاہتے ہیں، بلیو می ایک لمحے کے لیے مت سمجھے کہ یہ واقع سچ کہہ رہے ہیں. اچھا ان کے ایجنٹس ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، اس ملک میں وہ پھر بھی ہوں گے اور ہمیں ان کو نگاہ رکھنا پڑے گا، مگر اس لیے کہ وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہ نہیں کہہ سکتے. مگر بالکل صحیح کہا جنرل نے، صرف ان لوگوں کو جو بڑے جو قتل عام میں نہیں ہوئے، اینڈ آؤٹ آف دا کوسچن کہ وہ عامی پبلک اسکول والوں کو، مگر یہ دس از نو گریٹ ڈیل، بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی سے نیگوسیشن والا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال یہ وزیر اعظم صاحب نے نہ کسی اپوزیشن کے لیڈر سے کوئی بات کی ہے، نہ کسی پارلیمانی لیڈر سے بات کی ہے، اور اسمبلی کے اندر تو انہوں نے بالکل، کیونکہ وہ آنا ہی پسند نہیں کرتے تو وہاں پہ تو اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوئی. میری گزارش اس طرح سے ہے، یہ نہایت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اس صورتحال یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ جو ہماری جنگ تھی، اس کے اندر تقریباً ہم 50 60 70 ہزار لوگوں کی زندگیاں گوا چکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ آرمی پبلک اسکول کا جو سانیہ ہوا ہے، اس کے اندر پھول جیسے بچے جو 150 کے قریب وہاں پہ شہید ہوئے تھے، وہ سارے کا سارا اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے اوپر آتی ہے. تو میں وزیر اعظم صاحب سے صرف مؤدبانہ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا اس ایشو کے اوپر بغیر کوئی سیاست کیے، کہ جس طرح سے اس میاں نواز شریف صاحب نے جو جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا ساری قوم کو سمیٹ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح شاید آج ان کو سب کو، سارے سٹیک ہولڈرز کو، جس کے اندر وہ والدین بھی ان شہداء کے جو انکلوڈڈ ہیں، ان کو سب کو لے کے ایک ہمیں اپنا یونائٹڈ نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے مسئلے کو آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے. اور اس طرح سے اگر وہ یونیلیٹرلی ایک اپنی مرضی سے جس دن ان کا موڈ ہوگا اٹھ کے اس قسم کی بات کر دیں گے تو اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوگی. تو گزارش یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس سینسیٹیو معاملے کے اوپر پہلے قوم کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کے بعد انہوں نے جا کے کسی ایکسٹرنل ایلیمنٹ سے بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ سبسیکوئنٹلی.